دیا؟ حضور نے کس کو دیا؟ صحابہ کو صحابہ کو صحابہ 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 اللہ نے قرآن دیا جبرائیل کو، جبرائیل نے دیا حضور کو، حضور نے کس کو دیا؟ اللہ نے نہیں لکھا، جبرائیل نے نہیں لکھا، حضور نے نہیں لکھا۔ تم سے پوچھتا ہوں تمہارے پاس لکھا ہوا ہے یا نہیں ہے؟ کتاب میں ہے یا نہیں ہے؟ ورقوں میں ہے یا نہیں ہے؟ رکھا ہوا ہے یا نہیں ہے؟ موجود ہے یا نہیں ہے؟ روزانہ پڑھتے یا نہیں پڑھتے؟ اللہ نے نہیں لکھا، جبرائیل نے نہیں لکھا، حضور نے نہیں لکھا، لکھا کس نے؟ سمجھنا، تورات لکھی ہوئی تھی، زبور لکھی ہوئی تھی، انجیل لکھی ہوئی تھی، وَكَتَبْنَا لَهُ فِي الْأَلْوَاحِ، یہ تختیوں پہ لکھ کر دی، آج لکھی ہوئی نہیں ہے۔ آج لکھی ہوئی قرآن لکھا ہوا نہیں دیا، آج لکھا ہوا بھئی وہ لکھی ہوئی ملی بدل گئی، یہ بغیر لکھے ملی بدلی، آج بھی موجود ہے، لکھی ہوئی ہے۔ اسے کس نے لکھا؟ قرآن نے کہا فی صحف مکرمۃ مرفوعۃ مطہرہ بأیدی سفرہ کرام بررہ۔ قرآن نے صرف لکھنے والوں کی ذات، صفات، کمالات، شان، عزت، عظمت، منقبت، جلالت، نماز، روزہ، حج، جہاد، زکوٰۃ، صدقات، خوبیاں اور بھلائیوں کا ذکر ہی نہیں کیا، بلکہ ان کے ذکر کے ساتھ ساتھ جن گھوڑوں پہ آپ بیٹھے ان گھوڑوں کی ٹاپیں زمین پر لگی، اللہ نے قرآن میں ان ٹاپوں کا ذکر بھی کیا، اور جن ہاتھوں سے، انگلیوں سے، پوروں سے انہوں نے قرآن لکھا، اللہ نے پورے وجود کو ہی نہیں ان پوروں کا ذکر بھی قرآن میں کر دیا، اس لیے کہ جو قرآن انہوں نے لکھا ہے وہ قیامت تک رہے گا، اس لکھے کو قیامت تک کوئی مٹا سکتا نہیں ہے کسی کی ہمت تو قرآن مٹا کے بتائے، اس کے سینے سے کیسے مٹاؤ گے؟ اس کے سینے سے کیسے مٹاؤ گے؟ قلم سے، ہاتھ سے، انگلی سے اسے کیسے جلاؤ گے؟ اسے کیسے دو گے؟ رکھا ہی ایسی جگہ ہے جہاں مٹ سکتا ہی نہیں۔ لکھوایا صحابہ سے، کس سے لکھوایا؟ اور ان صحابہ میں سے ایک صحابی جو رجب کی 22 تاریخ کو دنیا سے رخصت ہوا، اسے معاویہ کہتے ہیں۔ میرے جملے پر غور کرنا، توجہ ہے سب کی میری طرف۔ سب کچھ قرآن میں لکھا ہوا ہے، سب کچھ قرآن میں لکھا ہوا ہے۔ پھر سمجھو، سب کچھ قرآن میں لکھا ہوا ہے، قرآن معاویہ کا لکھا ہوا ہے۔ سب کچھ قرآن میں لکھا ہوا ہے، قرآن۔ کتنے بدبخت ہیں وہ لوگ، کتنے شقی القلب ہیں وہ لوگ، کتنے بے ایمان ہیں وہ لوگ، کتنے بدقماش ہیں وہ لوگ، کتنے بدبخت ہیں وہ لوگ، کتنی قسمت خراب ہے ان لوگوں کی جو ابو بکر کو برا کہتے ہیں، جو عمر کو برا کہتے ہیں، جو عثمان کو برا کہتے ہیں، جو علی کو برا کہتے ہیں، جو معاویہ کو برا کہتے ہیں، جو حسن و حسین کو برا کہتے ہیں۔ یہ کتنے گندے ہیں، یہ کتنے غلیظ ہیں، یہ کتنے بے ایمان ہیں۔ ان سے جا کر بتاؤ، انہیں پہاڑوں نے مانا، انہیں سمندروں نے مانا، انہیں دریاؤں نے مانا، جنگلات کے درندوں نے مانا، چرندوں نے مانا، ہواؤں نے مانا، فضاؤں نے مانا، زمانوں نے مانا، علاقوں نے مانا، بستیوں نے مانا، شہروں نے مانا، شریفوں نے مانا، نیکوکاروں نے مانا، شب بیداروں نے مانا، زندہ داروں نے مانا۔ ارے بابا، انہیں تورات نے مانا، زبور نے مانا، انجیل نے مانا، اور ظالموں تم کتنے بڑے بے ایمان ہو، انہیں برا کہتے ہو۔ یہ تو وہ ہیں جنہیں خدا نے بھی مانا، مصطفیٰ نے بھی مانا، اور خدا کے کلام قرآن نے بھی مانا۔ کتنے خوش قسمت ہیں آپ بھی انہی کو مانتے ہیں، آپ بھی انہی کو۔ ان کی عزت کی باتیں کرو گے، ان کی عظمت کی باتیں کرو گے۔ 22 جمادی الثانی کو پوری قوم باہر نکلی یا نہیں نکلی؟ جلوس ہوئے یا نہیں ہوئے؟
22 रजब को भी होंगे या नहीं होंगे? होंगे। योमे मुआविया पर हम बाहर निकल कर बताएंगे पाकिस्तान गद्दारों का नहीं वफादारों का है। और हमारी बात दहशतगर्दी पर मबनी नहीं है। हम मुल्क से बदअमनी का खात्मा चाहते हैं। हम इस मुल्क में अमन और रवादारी चाहते हैं। हर एक को उसके हक में रिकॉर्ड देखना चाहते हैं। लेकिन किसी को ये इजाजत नहीं हो सकती कि वो हमारे बुजुर्गों और बड़ों को बुरा कहे। अगर हमने रोकना होता हम अपने हाथ से रोकते। हम रियासत का काम समझते, इसलिए मुल्क में बदअमनी नहीं फैलाते। हमने इन तमाम वाकयात पर एक ही मुतालबा किया है, कानून बनाया जाए, गुस्ताखों को सजा अवाम न दे बल्कि रियासत दे।